صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر ہمارا 6 ہے، اور اس سے پہلے جب ہم نے سبق پڑھا تھا سبق نمبر 5، ٹھیک ہے جی۔ کون ہے بھائی جو اس کو دہرائے؟ سبق نمبر 5 کا خلاصہ کیا ہے؟ جی اپنا کوئی بھائی دہرائے اس چیز کو کہ ہم نے سبق نمبر 5 میں کیا پڑھا تھا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی باجوہ صاحب، جی یہ ہم نے کل پڑھا تھا اس کے اس میں ضمیر کی جو حالتیں پڑھی تھیں، جی اس جی میں منفصل تھا اور متصل تھا۔ جی منفصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب فاعل جو فعل ہوتا ہے وہ الفاظ یعنی کہ الگ ہوتے ہیں، اس کے جو بھی صغائر ہوتے ہیں ضمائر، جی جی اور جو متصل ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جی باجوہ صاحب میرے خیال میں یہاں سے وہ ہو گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ جی میرا یہ تھوڑا سا رولر ایریا میں بیٹھا ہوا، وہاں پہ نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے۔ اچھا اچھا جی 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 وہ بتا رہے تھے آپ۔ جی 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 باجوہ صاحب، جی اور رحمان علی بتائیں گے کچھ؟ رحمان علی بھائی، جی سر جی، کل ہم نے کیا پڑھا تھا بتائیں گے آپ؟ اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کا بیان پڑا تھا۔ جی جی اس میں اسم کی دو قسمیں، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر۔ اس میں ظاہر وہ اسم جو کسی شے یا ذات پر صراحتاً دلالت کرے، جی اور اس میں ضمیر وہ اسم جو غائب مخاطب یا متکلم پر دلالت کرتا ہے۔ جی اس میں ضمیر کی دو قسمیں، اس میں ضمیر متصل اور اس میں ضمیر منفصل۔ جی اور اس میں ضمیر متصل کی دو اقسام ہیں، بارز اور مستتر۔ جی بارز کی 3 قسمیں، ایک مرفوع متصل، دوسری منصوب متصل، اور جی تیسری مجرور متصل۔ جی مجرور متصل اور مرفوع متصل یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہے اور جی فعل ماضی معروف یا مجرور کے ساتھ آتی ہے۔ جی اس کے ٹھیک۔ ساتھ منصوب متصل یہ ضمیر محل نصب میں آتی ہے اور فعل سے متصل ہوں اور جی جی مفعول بنتی ہے، اس کے نیچے اس کی گردان ہے۔ ٹھیک ہو گیا آج مجرور سبق۔ متصل یہ ضمیر، جی 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 5 قسمیں تھی ضمیروں کی: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، اور اس کے علاوہ منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور متصل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہے، اس کو آپ نے کل ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ آج اگلا سبق ہے ہمارا سبق نمبر 6، صرف کبیر گردان۔ یہ یاد رکھ لیں کہ ہر فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فاعل کی پھر مختلف ہو جاتی ہیں حالتیں، واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، پھر مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل غائب ہو تو پھر ظاہر ہے مذکر اور مؤنث غائب، واحد ہو تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا غائب، اور اسی طرح اگر مؤنث ہے تو پھر واحد تثنیہ جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر حاضر ہو مذکر کے لیے 3 بن جائیں گے، حاضر مؤنث کے لیے 3 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح متکلم کے 3 بن جائیں گے، مؤنث کے اور مذکر کے۔ تو متکلم اب یا 3 مذکر غائب کے ہو جائے گے، 3 مؤنث غائب کے، ٹھیک ہے۔ 3 مذکر مخاطب کے، 3 مؤنث مخاطب کے، 3 مذکر متکلم کے اور 3 مؤنث متکلم کے۔ تو اب یہ 18 بن جاتے ہیں۔ اب یہاں 3 جو مذکر متکلم تھے ان کو 1 کر دیے گا، واحد متکلم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور متکلم جو ہے 3 مؤنث کہ اس کو بھی اچھا ان کو بھی 1 کر دیتے ہیں، یعنی واحد متکلم میں مؤنث متکلم بھی آ جاتی ہے، مذکر بھی آ جاتا ہے۔ اور جو جمع ہے، ٹھیک ہے، اس میں
جو اس میں بھی جمع متکلم مذکر بھی آ جائے گا، مؤنث بھی آ جائے گی. اس طرح 6 کو بجائے یعنی 2 کر دیتے ہیں تو یہ 14 ہو جاتے ہیں. 3 اور 3 6 ہو گئے، 6 6 12 یہ ہو گئے، اور ایک متکلم کا اور ایک جمع متکلم کا، یہ 14 سیغے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسی پر ساری پھر آگے گردان آ جاتی ہے. یعنی کہ 3 مذکر غائب کے ہوں گے، 3 مذکر غائب، یعنی ایک آدمی نے مارا، 2 نے مارا یا 3 نے مارا. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے پڑھا، 2 نے پڑھا یا 3 نے پڑھا، غائب. ایک عورت نے پڑھا، 2 نے پڑھا یا 3 نے پڑھا. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی نے پڑھا، تم 2 نے پڑھا یا تم سب نے پڑھا. تو ایک عورت نے پڑھا، تم 2 نے پڑھا، تم سب نے پڑھا. ٹھیک ہے. اسی طرح واحد متکلم، میں نے پڑھا مذکر نے یا مؤنث نے. جمع متکلم، میں نے پڑھا مذکر نے، ہم نے پڑھا، جو ہے وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح اس کے جو ہے وہ 14 سیغے بنائے جاتے ہیں. اب سب سے پہلے ماضی کا بیان ہم کریں گے. ماضی کی 2 قسمیں، معروف اور مجہول. ہم نے پیچھے پڑھا تھا معروف اور مجہول. اگر کسی بھائی کو تھوڑا سا یاد ہے تو بتا سکتا ہے ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے؟ جی، معروف وہ ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو، اور مجہول جس میں فاعل معلوم نہ ہو. شاباش. جس میں فاعل معلوم ہو اسے معروف کہتے ہیں، جس میں فاعل معلوم نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں. تو آج ہم ماضی معروف پڑھیں گے. وہ فعل جس کی نسبت زمانہ ماضی میں فاعل کی طرف ہو، اور یہ ثلاثی مجرد سے مصدر کے. اب یہ ثلاثی مجرد یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ثلاثی مجرد بھی پڑھا تھا، ثلاثی مزید فی بھی. تو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ کام چیزیں آگے کام آئیں گی. تو ثلاثی مجرد یہ جس میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ثلاثی مجرد سے مصدر کا کیسے بناتے ہیں؟ فا کلمے کو فتح دیں گے، یعنی زبر دیں گے. عین کلمے کو کبھی فتح، کبھی کسرہ، اور کبھی ضمہ آئے گا، ان پیش آئے گا. عین کلمے پر تینوں آ سکتی ہے، زبر زیر پیش. اور لام کلمے کو تنوین کی جگہ فتح لگا دیتے ہیں، تو نصر سے نصر بن جائے گا. نصر ہے نا، نون کو ویسے ہی رکھنے دیں گے زبر. ٹھیک ہے. سعاد کو کیا دیں گے؟ فتح دیں گے. اور تنوین کو بھی کیا دے دیں گے؟ فتح دیں گے. تو نصر سے کیا ہو جائے گا؟ نصر. یہ جو ہے نا سعاد، اس کی جگہ کبھی زبر زیر پیش بھی آ جاتی، وہ آگے آ جائے گا. تو نصر ہو جائے گا. شربن، اب یہ شارب ہو گیا، شربن. ٹھیک ہے. پہلے کو ہم نے زبر دے دی. ٹھیک ہے. یہاں ہم نے کہا زبر ہے، کیونکہ زبر نہ ہو تو پھر زبر دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں زبر نہیں تھی، ہم نے یہ مصدر ہے. اس دن ہم نے پڑھا تھا نا مصدر، جامد اور مشتق. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. مصدر وہ ہوتا ہے جس سے آگے سیگے نکلے. ٹھیک ہے. مشتق وہ جو نکالے گئے ہوتے ہیں، جامد جیسے سیگے نہ نکلے. تو یہ مصدر ہے، نصر مصدر ہے، اس سے نصر نکلا ہے. ٹھیک ہے. شربن یہ مصدر ہے، اور اسی سے یعنی مصدر ہم نے بتایا تھا اس دن کہ جس کا معنی نا کے ساتھ ہوگا، پینا، کھانا. ٹھیک ہے. شربن ہے پینا. تو اب شاری بس ہم نے ماضی نکالا. ٹھیک ہے. یعنی اس نے پیا. اب ماضی کیسے نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مصدر سے جو پہلا کلمہ ہے نا، پہلا حرف ہے، اس کو زبر دیں گے، دوسرے کو زیر دیں گے، اور آخر جو تنوین ہے اس کو بھی زبر سے بدل دیں گے. تو شربر سے کیا ہو جائے گا؟ شریبہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے شرفن. اس سے ہو جائے گا شاروفہ. پہلے پر زبری ہے، دوسرے کو ہم پیش دیں گے، اور تیسرے تنوین جو ہے وہاں سے اس کو زبر دے دیں گے. شرفن سے شاروف ہو جائے گا. تو ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ ناصرہ، شاربہ اور شاروفہ، یعنی جو پہلے پر زبر ہوتی ہے، آخر پر زبر ہوتی ہے. جو درمیان والا ہوتا ہے اس پر کبھی زبر ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتی ہے. اس طرح 3 انداز ہو جائیں گے ماضی کے. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے فعلا، فائلہ اور فاؤلا، یہ اس کا میزان ہے. ناصرہ بروزن فعلا، شریب بروزن فائلہ، اور شاروفہ بروزن فاؤلا. پہلے فعلا کی گردان. ٹھیک ہے. فعلا بفتح عین. ٹھیک ہے. فعلا. اب اس کی آگے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں، واحد تثنیہ جمع. فعلا مذکر غائب، یعنی ایک آدمی نے کیا. فعلو 2 آدمی نے. فعلا 2 آدمی نے. فعلو سب آدمی ہیں. ٹھیک ہے. فعلت واحد مونس. فعلتا تثنیہ مونس. فعل جمع مونس. فعلتا واحد مذکرہ. فعلتما تثنیہ. فعلتم جمع. ٹھیک ہے. فعلتی واحد مونس. فعلتما یہ مخاطب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ مونس مخاطب. فعلتن جمع مونس مخاطب. فعلتو واحد متکلم، میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. تو یہ 14 سیغے بن جائے گی اس طرح. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے. یہ جو فعلا ہے نا، یہ اصل میں یہ سیغہ ہے فعلا، یہ جو ہے ہم نے ناصرہ بنایا ہے.
تو اصل اس سے پھر آگے ہم الف ڈالیں گے تو فعلا بن جائے گا، واو ڈالیں گے تو فعلو بن جائے گا، تا ساکن ڈالیں گے فعلت بن جائے گا، تا کے بعد الف ڈالیں گے فعلتا بن جائے گا، فعلا کے بعد نون ڈالیں گے فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فعلا کے بعد تا ڈالیں گے فعلت بنے گا، پھر الف ڈالیں گے فعلتما بن جائے گا، فعلتم اسی سے بن جائے گا، فعلا سے فعلتی ہو جائے گا، تا واحد مؤنث حاضر کی، فعلتما، ٹھیک ہے نا، تا سے تما تن، اور فعلتو واحد متکلم کا، فعل کے بعد تا جو ڈالیں گے پیش کی تو فالتو ہو گیا، اور فعلنا ہو جائے گا، یعنی یہ اس کی کیا ہے پہچان ہے۔ نوٹ ماضی کے واحد سیگے کے ساتھ ضمائر یہ لگا دیں، الف لگائیں، واو نون تا تما تم تی تما تن، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ سیگے بدلتے جاتے ہیں، اس کا معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مذکورہ گردان میں، اور یہی ضمیریں اس فعل کا فاعل بنتی ہیں، فعلا یہ اس کا فاعل بن جائے گی، واو اس کا فاعل بن جائے گی، ٹھیک ہے، البتہ واحد مذکر غائب کے سیگے میں کے ساتھ تا ساکن لگا دینے سے واحد مونس میں، جیسے فعلت، جیسے ہم نے یہ فعلت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ فعلا فعلا فعلو، اسی پہ ہم یہ لائیں گے، فتح فتح فتح، نصر نصر نصرو، طلب طلب طلبو، غسل غسلا غسلو، یہ اسی طرح ہماری کیا ہو جائے گی، جیسے غالب غالب غالبو، ضرب ضرب ضربو، منع منع منعو، ٹھیک ہے، یہ فعلا بفتح عین کی گردان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جی غلام علی صاحب سمجھ آئی؟ غلام علی صاحب ابھی تو نہیں آئی سر، ابھی سمجھ نہیں آئی؟ سمیع اللہ صاحب، جی سمیع اللہ کو سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر آ گئی سمجھ۔ یہ ماضی ہے غلام علی صاحب، یہ ماضی جو ہے نا، جو ہم کہتے ہیں نا ماضی مضارع امر نہیں، پہلے یہ انہوں نے بتایا کہ ماضی کو بناتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، مصدر سے اس طرح بناتے ہیں کہ پہلے کو ہم نے اگر فتح نہ ہو تو اس کو فتح دیتے ہیں، دوسرے کو کبھی فتح دیتے ہیں، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ دیتے ہیں، اور تیسرا جو ہے نا اس کو ہم تنوین کی جگہ ہم اس کو فتح دیتے ہیں، یہ نصر سے نصر ہو جائے گا، شربن سے شریبہ، اور شرفن سے شاروفہ۔ اگر آپ کو یہ بھی بات سمجھ نہیں آتی اس کو آپ رہنے دیں، آپ صرف گردان کریں اس کی کہ ماضی کیا ہوتا ہے، فعل آتا ہے، مثلا نصر ہے، یہ ماضی آئے گا نصرہ واحد، نصرہ تسنیہ، نصرو جمع، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نصرت واحد مؤنث غائب، نصرتا تسنیہ مؤنث غائب، نصرنا جمع مؤنث غائب، یہ اس کی علامت ہوگی، نصرنا جمع مؤنث غائبی، نصرتا واحد مذکر حاضر، نصرتما تسنیہ مؤنث مذکر حاضر، نصرتم جمع، تم آ گیا نا، یہ جمع مذکر حاضر کی ہے، یعنی جو سامنے ہے، ٹھیک ہے، یعنی تین غائب کیوں گے، نصرا نصرا نصرو، یعنی ایک مرد نے مدد کی، دو نے مدد کی، تین نے مدد کی، ٹھیک ہے، نصرت واحد مؤنث، نصرتا تسنیہ، نصرتن، ٹھیک ہے، جمع، ٹھیک ہے، نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرت نصرتا نصرنا، آگے آ گیا نصرتا تو ایک واحد مذکر، نصر تما تم دو مذکر، نصر تم سب، ٹھیک ہے، پھر آ گیا واحد مؤنث حاضر، نصرتی تو واحد مؤنث، نصر تما تم دو، نصر تن تم تین عورتیں، یعنی تین ہوگی اس سے بھی زیادہ ہوگی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر نہ ہم نے مدد کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ گردان بن جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو گردان، تو اس کے اب 14 کسی گئے، اسی طرح فتح کھولنا، فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے، فتح یہ جو فتح لکھا ہوا ہے نیچے یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے جی، پیچھے ہم نے پڑھا نا مصدر سے بھی یہ بنتا ہے، فتح مصدر ہے، اسے ہم کیا نکالیں گے، فتح، فا کو پر زبر، یہ تا پر زبر ڈالیں گے اور ہا پر بھی زبر ڈالیں گے، تو کیا ہو جائے گا، ماضی ایسے ہی بنتی ہے، فتح، جی غلام علی صاحب آپ اس کی فتح، گردان کریں، ہاں فتح فتح، فتح فتح فتح، فتحو، فتحت، شاباش، فتحتا، فتحنا، 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 ہاں آگے جی فتحتا، شاباش، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا، شاباش، یہی تو ہے، اب آپ نے گردان پڑھ لی، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، فتح
وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی سب اسی پر آئیں گے، اسی ٹیون پر ہے، اسی جو ہے نا طریقے میں. فتح کو آپ نے سمجھ لیا نا، تو آپ نے تمام صیغے سمجھ لیے. فتح آ جائے گا تو واحد مذکر غائب، فتح الف آ جائے گا تثنیہ مذکر غائب، فتح آ جائے گا جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، یہ علامتیں بھی ہیں، واو آخر میں آ گیا. فتحت واحد مونس غائب، فتحتا تثنیہ مونس غائب، فتح نہ جمع مونس غائب. معنی پھر بدلے گا خود ہی. فتح کا معنی ایک آدمی نے کھولا، فتحت اس ایک عورت نے کھولا. ٹھیک ہے نا. آگے فتح تو ایک مرد نے کھولا، فتح تما آگے تسنیہ، فتح تم جمع کہ تم سب مرد نے کھولا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فتح تی واحد مونس حاضر، فتح تما تسنیہ، فتح تن جمع، فتح تو میں نے کھولا، فتح نہ ہم نے کھولا. ٹھیک ہے. تو اس طرح قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال، جیسے آتا ہے نا ختم اللہ، پڑھا ہے نا آپ نے سورہ بقرہ میں. جی 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 ختم اللہ. ہاں، خاتم اللہ، خاتم فعل، اللہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اللہ نے مہر کر دی. اب آپ آرام سے اگر آپ نے فتح کی گردن آپ نے زبان پہ بٹھا لی ہے، تو آپ نے آرام سے خاتمہ کی بھی گردان کر دینی. جی کر لیں غلام علی صاحب خاتمہ کی گردان. جی جی ختمہ، ختمہ، ختمو، ختمت، ختمتا، ختمنا، ختمتا، ختمتما، ختمتم، ختمتی، ختمتما، ختمتن، ختمتو، ختمتما، ختمتنا، ختمتو، ختمنا. ٹھیک ہے. ختمتو، ختمنا. ہاں جی ہاں جی بس آپ کو ختمنا. ایک لفظ کا معنی چل گیا نا کہ خاتمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا. آپ نے پوری گردان کر دینی اور آپ نے خود ہی معنی بنا دینے ہیں. خاتمہ کا معنی مہر بس یہ لگانا. جو اب ختم تو میں نے مہر لگائی، ختمنا ہم نے مہر لگائی. تو یہ عربی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سبق پڑھ لیا تو آپ کے ہزاروں سیغے آپ کے سامنے آ گئے جن کا آپ حل نکال سکتے ہیں. جی غلام علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں سر، گردان تو میں پڑھ لیتا ہوں سر، ان کا ہاں معنی ہاں بھی تقریباً مجھے آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. جی جی سمیع اللہ اس کو آ رہا ہے. سمیع اللہ جی. جی رحمان علی جی قاری صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. میں یاد کر کے انشاءاللہ میں آپ کو کل سناؤں گا. یہ ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، اب ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ عین پر یہ مسئلہ ہے نا، عین کا ہے. فا عین لام، عین پر کبھی زبر ہے، کبھی زیر بھی آئے گی، کبھی پیش بھی آ جائے گی. اب ہم اگلا جو دیکھیں گے وہ کیا ہے. عین پر ماضی مقصور العین، فاعلہ، پہلے تھا فعلا تھا، اب فاعلہ، 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 فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. معنی ان کا ایک ہی ہوگا، فاعل سے ایک آدمی نے کیا. لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جو فعلہ پہ آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فاعلہ پر آتے ہیں. مثلا دارابا ہے نا، یہ دارابا ہی ہوگا، داریبا نہیں ہوگا، دارابا. یہ عربوں کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا، یہ دارابا ہوگا. فاعلہ کیا ہوگا، سامیہ، عالمہ، فاہمہ، جاہلہ، شاہدہ، حاسبہ، نائمہ. یہ کیا ہوں گے، یہ فاعلہ کے وزن پہ آ گیا. ہمیں کیسے معلوم ہوگا، ہمیں قرآن سے معلوم ہوگا، ہمیں حدیث سے معلوم ہوگا. جیسے ہم قرآن پاک میں ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا، وَإِذَا سَمِعُوا، سَمِعَ، سَمِعَ، سَمِعُوا. تو ہمیں پتہ چل گا کہ ماضی مفعول عین ہے سَمِعُوا. اور جب ہم نے خاتمہ پڑھا ہمیں پتہ چلا کہ وہ ماضی مفعول عین ہے. خاتمہ، خاتمہ، خاتمہ اس کو پڑھیں گے. لیکن سامیہ پڑھتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پڑھتے ہیں نا آپ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو آپ کو ہم پتہ جی چلا جی کہ جی جو ماضی مکسور العین ہے، یعنی عین پر جو کسرہ ہے، سمیع، سمیعا، سمیعو. ٹھیک ہے. تو فاعلہ، فاعلہ، فاعلو. جی سمیع اللہ صاحب اس کی گردان کریں. فاعلہ، فاعلہ، فاعلو. فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلن، فعلنا، فعلنا، فاعلنا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. فاعلنا. اچھا ان کے سیغے وہی ہوں گے، فاعلہ واحد مذکر غائب، فاعلہ تثنیہ مذکر غائب، فاعلو جمع مذکر غائب.
ٹھیک ہے, یعنی ان سب مردوں نے کیا. ٹھیک ہے, فائلت واحد مونس غائب, فائلتا تسنیہ, فائل جمع مونس غائب, فائلتا واحد مذکر حاضر, فائلتما تسنیہ مذکر حاضر, فائلتم جمع مذکر حاضر, فائلتی واحد مونس حاضر, فائلتما تسنیہ مذکر مونس حاضر, فائلتن جمع مونس حاضر, فائلتو واحد متکلم, فائلنا جمع متکلم. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو اساتذہ بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح آپ کر لیں, فائلہ فائلہ فائلو, یعنی واحد مذکر تسنیہ مذکر جمع مذکر, فائلت فائلتا فائلنا. ٹھیک ہے, یعنی ادھر مؤنث واحد تسنیہ. ٹھیک ہے, فعلتا فعلتما فعلتم, واحد تسنیہ جمع مذکر حاضر, فعلتی فعل یا فعلتی فعلتما فعلتن, واحد تسنیہ جمع مؤنث حاضر, فعلتو میں نے, فعلنا ہم نے. تو اس طرح اس کو یاد کیا جائے گا. قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جس کی ہم پریکٹس بھی کرنے والے ہیں. جی غلام علی صاحب. پھر سامیہ کی گردان کروں. جی کریں, شاباش. سامی آ سامی آ سامی او سامیہ 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 سامیہ, زیادہ نہ کھینچو بچے, سامیہ 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 سامی آ سامی آ سامی او سامی سامی ات سامی سامی آتا سمینا سمیتا سمیتما. شاباش, سمیتما نہیں آئے گا سر. ٹھیک, صحیح ہے, صحیح ہے. سمیتا سمیتما جی, سمیتما سمیتم سمیتی سمیتما سمیتن سمیتو سمینا. شاباش. سمیتو سمینا, تو یہ اس کے مصدر ہیں. سمعن یہ مصدر ہے, اس کو ہم بنائیں گے سین پر زبر, میم کے نیچے زیر ڈالیں گے, عین پر ڈالیں گے زبر. سمعن سے کیا ہو جائے گی, یہ مصدر سننا. ہم نے اس دن پڑھا تھا نا مصدر کے, جب ہم ترجمہ کرتے ہیں جب سننا آ جائے تو سمجھو کہ یہ مصدر ہے, تو سامیہ بنائیں گے. یہ سم ان سے میم کے نیچے زیر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے زیر لگانی ہے؟ یہ قرآن پاک سے میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ماضی مکسور العین ہے. جیسے آتا ہے سامعوا واذا سامعوا, قرآن اور حدیث میں جب ہم پڑھیں گے نا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ماضی مکسور العین ہے, تو ہم نے بھی اسی طرح ماضی مکسور العین. سم ان سے ہم نے سامیہ کیسے بنایا سر, جو میم کے نیچے زیر پھر کیسے لے گئے سر؟ وہ کہ اس کے نا قانون ہے, جیسے میں نے اب نے بتایا نا کہ قانون اس کا یہ ہے کہ پہلے کو ہم فتح دیں گے, دوسرے کو ہم کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے, یا اس کو فتح دیں گے اور تیسرے کو ہم پیش دیں. اب کیسے پتہ چلے گا, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثلا سمعن ہے نا, سمعن اس کو ہم اس کو سمعن سین میم عین ہم لغت میں چلے جائیں گے. کسی بھی لفظ کا معنی ڈھونڈنے کے لیے یا کہ اس کو ہم زبر دیں گے یا زیر دیں گے, اس کو ہم لغت میں چلے جائیں گے. جیسے کہ مصباح اللغات المنجد, اس کو جو ہم نکالیں گے نا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ سین میم عین آپ نے دیکھنا ہے, یا آپ نے ضاد را با دیکھنا ہے, تو آپ نے اس پورشن میں چلا جائیں گے جہاں سین کا پورشن ہوگا, پھر سین کے بعد عین کا پورشن ہوگا, یا سین کے بعد میم کا پورشن ہوگا, پھر عین کا پورشن ہوگا. سمون, جب آپ وہاں سمون دیکھیں گے نا, سمون لکھا ہوا ہے, تو آخر میں لکھا ہوگا سین. آخر میں کیا لکھا ہوگا, سین, کہ یعنی یہ سامیہ یسمع سے یہ جو ہے وہ باب ہے, تو آپ نے سمجھ دینا ہے کہ یہ سامیہ یسمع سے ہے, تو ہم نے میم کو کسرہ دینا ہے. وہ نشان لکھا ہوگا, یا لکھا ہوگا فا, یا لکھا ہوگا ضاد, یا لکھا ہوگا نون. جیسے ناصرہ ہے نا, ناصرہ نصرن, تو آپ نے نون سواد را دیکھنا ہے مصباح اللغات میں, تو نون کو دیکھیں گے, اور نون کے ساتھ پھر آپ دیکھیں گے کہ سواد کب آ رہا ہے, کیونکہ نون کے بعد الف بھی آتا ہے, با بھی آتا ہے نا, تو نون کے بعد پھر آگے آئے گا سواد, پھر اس کے بعد آگے را, جب آپ وہاں دیکھیں نصرن, تو آگے لکھا ہوگا نون لکھا ہوگا. مطلب یہ کہ یہ باب ناصرہ ینصر سے, تو آپ نے اس کو نون کو زبر دینی ہے, اور عین کو جو ہے نا سواد کو زبر دینی ہے, اور لام کو بھی زبر دینی ہے. یہ وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا, کس سے, آپ کو لغت سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہو گیا سر. ہاں علم ہے, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس باب سے ہے, تو ہم نے لغت کو کھولنا ہے. تو وہاں یہ عالم یعلم, علم اینڈ پہ لکھا گا عین ہوگا. ٹھیک ہے, فہمن سے فہیمہ, جہل سے جاہلہ. ٹھیک ہے نا, تو فہیمہ لکھا, فہمن آگے لکھا ہوگا سین, یعنی کہ سمع یسمع صحیح ہے. سمجھ, شہادت شہیدہ سے ہوگا, آگے لکھا شہادت, آگے سین لکھا ہوگا بریکٹ میں کہ بھئی یہ آپ نے شہیدہ پڑھنا ہے. حاسبہ کا آگے ہا لکھا ہوگا, آپ نے پڑھنا ہے حاسبہ یحسبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے,
تو اس طرح یہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. فی الحال آپ نے اتنا یاد رکھنا, جو گردان ہے اس کو گردانوں کو پکانا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آگے اس کے. جی حاجرہ یوسف, السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. جی ہم گردان پڑھ رہے ہیں ماضی کی, کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. شاباش. عالمہ سے گردان کریں, فائلہ کے وزن پر. عالمہ عالمہ. عالمہ عالمہ عالمو عالمت عالمتا عالمنا عالمتا عالمتم عالمتم علمتی علمتم عالمتن علمت علمنا. شاباش. علم تو علمنا. علمنا کا معنی کیا ہوگا؟ علمنا ہم جانتے ہیں, ہم نے جانا. علم تو میں نے جانا, علمنا ہم نے جانا. عالم صرف ایک علم نے جاننا ہے نا, علم جاننا ہے. عالم اس ایک آدمی نے جانا, عالم ان دو نے جانا, عالم ان سب نے جانا, ٹھیک ہے. عالمت اس ایک عورت نے جانا, عالمتا ان دو نے جانا, عالمنا ان سب نے جانا. علمتا تو ایک آدمی نے جانا, علمتما تم دو آدمی نے جانا, علمتن تم سب آدمی جانا, علم تم, علمتی تو ایک عورت نے جانا, علمتما تم دو عورتوں نے جانا, علمتن تم سب عورتوں نے جانا, علم تو میں نے جانا, علمنا ہم نے جانا. بس ایک لفظ کا آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے اسی طرح سب کو پھرانا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں شاباش. اب ہم تیسرے پر آتے ہیں. پہلے تھا کہ عین, یہ دیکھا نا عین کا چکر ہے سارا. پہلے میں مفتوح العین تھا, ٹھیک ہے جی, یہاں فتح تھی. دوسرے میں مکسور العین ہے, اور تیسرا یہ مضموم العین ہے. یوں سمجھ رہے کہ ماضی میں نے جہاں بھی آپ قرآن کھولیں گے, حدیث کھولیں گے نا, عین پر کبھی زبر ہوگی, کبھی زیر ہوگی, کبھی پیش ہوگی, ٹھیک ہے. جو معروف ہوگا, پہلے پر زبر ہے اور آخر والے پر زبر ہے, تو اینڈ والے کو دیکھنے کے زبر زیر پیش ہے, ایسے بھی چلے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ماضی مضمون عین. فاؤلا فاؤلا فاؤلو فاؤلت فاؤلتا فاؤلنا, فاؤلتا فاؤلتما فاؤلتم فاؤلتی فاؤلتما فاؤلتن فاؤلتو فاؤلنا, ٹھیک ہے جی. کریں گردان, کون کرے گا اسی کی گردان؟ انصاری صاحب کریں گے. انصاری فاؤلا, انصاری صاحب. اور کوئی بھائی کرے؟ جی گیلانی صاحب کس کریں. کی گردان گیلانی جی صاحب. صاحب کس کی گردان جی جی گیلانی صاحب. جی فاؤلا سے. جی 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 فاؤلا فاؤلا فاؤلو فاؤلت فاؤلتا فاؤلنا فاؤلتا فاؤلتما فاؤلتم فاؤلتی فاؤلتما فاؤلتن فاؤلتو فاؤلنا. شاباش. جی غلام علی صاحب. نیچے مصدر ہے, کوئی بھی مصدر, اسی مصدر اسی وزن پر. کاروما کر سکتے ہیں, لاتوفہ کر سکتے ہیں, کاروبہ کر سکتے ہیں, باؤدا, کاسورا. لاتوفا جی لاتوفا لاتوفا شاباش شاباش. لاتوفو ہوں, لاتوفت لاتوفت ہاں, لاتوفتا لاتو لاتفنا. شاباش لاتوفلنا شاباش. لاتوفلنا لاتوفلتا لطفنا 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 لطفنا. لاتوفنا لاتوفنا لاتو لاتوفا ہے نا سر, لاتوفالنا نہیں آئے گا. لطفنا لطفنا لطف لطوفہ ہے نا. جی اچھا. لطف, لطوفنا ہاں لطوفتا لطفتما لطفتم لطفتی لطفتما لطفتن لطفتو لطفنا. شاباش, بہت ماشاء اللہ, خوب. کاروبا. جی حاجرہ یوسف, کاروبا سے پڑھیں. کاروبا. کاروما کاروما کارومو کارومت کارومتا کرمنا کرمتا کرومنا کرومنا کرمتا کرومنا کرومنا کرمتا کرمتما کرمتم کرمتو کرومنا کرومتا کرومنا کرومتا. کرمتا کرمتما کرمتم کرمتو کرمتما کرمتن کرمتو کرمنا. شاباش. آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ ماضی مفتوح العین ہے, یہ مکسور العین ہے, یا مضموم العین, ٹھیک ہے. مفتوح کہتے ہیں جس پر فتح, جس پر زبر آ جائے, اس کو کہتے ہیں مفتوح. یعنی مفتوح العین کے ماضی کا عین کلمہ پر زبر ہے. ماضی مکسور العین کے ماضی کے عین کلمے فا عین لام کے مقابلے میں عین کلمے پر کسرہ ہے. ماضی مضموم العین کے عین کلمے پر ضمہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے فی الحال اتنا یاد کرنا ہے. تو ابھی ہم نے تھوڑا سا قرآن پاک سے بھی اس کو ذرا چیک کرنا ہے ذرا آپ, ٹھیک ہے جی, تاکہ آپ کے لیے قرآن پاک سے بھی ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے, ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب نے دیکھنا ہے صرف ماضی کو, ٹھیک ہے.
اب دیکھیں یہ کافارو کیا ہے؟ کافارو. غلام علی صاحب اس کا واحد کیا ہونا چاہیے؟ سوری ادھر نظر ہی نہیں آیا. غلام علی صاحب اب آئیے دیکھیں. غلام علی صاحب یہ کافارو ہے، اس کا واحد کیا ہونا چاہیے؟ کافارا. کافرا. اب آپ اس کی گردان کریں. کافارا کافارا کافارو. یہ کیا ہوگا؟ کافارو. کافرت. شاباش. کاف. جی حاجرہ کریں. حاجرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفارا کافارا کافارو کافرت کافرتا کفارنا کفارتا کفارتما کفارتم کفاردی کفارتما کفارتنا کفارتو کفارنا. شاباش. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے گردان آرام سے جب آپ کو پتا. اچھا حاجرہ یوسف مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ماضی مفتول عین ہے، مضمون عین ہے یا مقصول عین ہے؟ سر مفتول. شاباش. یہ مفتول عین ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ مفتوح العین ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور ہم دیکھتے ہیں آگے. اور ٹھیک ہے ماضی آپ کے لیے دیکھتے ہیں ہم. اگر آپ کو بھی نظر آئے تو آپ بھی بتائیں. رحمہ یا رحمہ سر رحمہ. ہاں شاباش. رحم کدھر؟ ادھر آیت نمبر. رحمت. رحمت سے ہے نا جی راہیمہ. جی جو پچھلے پیج پر تھا. سر پچھلے مانا آ بھی ہے. مانا آ بھی. ہاں شاباش. مانا. جی غلام علی صاحب مانا کریں. مانا جی. آ مانا آ مانا او ہوں. مانا ات مانا شاباش. آتا ہاں مانا آنا شاباش. مانا آتا مانا ہاں اتم مانا اتما مانا اتم منا تما. ہاں مانا تما پڑھ دے. مانا تما مانا اتم مانا اتی مانا اتما مانا اتون مانا اتی مانا اتو مانا انا. شاباش. اب یہ بتا کہ ماضی کون سی ہے؟ یہ فتح والی سر. مفتوح العین. کیا کہیں گے؟ ماضی مفتوح العین. مفتوح مفتوح العین. العین. ہاں ماضی مفتوح العین. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہم تھوڑا سا اور اس کو آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں. اس کو جہاں ماضی آئے گی اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ. اچھا یہ اخذنا. اخذنا یہ کون سا صیغہ ہے سمیع اللہ صاحب؟ اخذنا کون سا صیغہ ہے؟ اخذنا. جی حاجرہ اخذنا کون سا صیغہ ہوگا؟ سر تسنیہ مذکر کا ہے. نہیں یہ جی گیلانی صاحب بتائیں گے. جو متکلم جی. جمع متکلم. شاباش. جی گیلانی صاحب اس کا گردان کرے اس کی. یہ انصاری صاحب اخذا کی. اخذا کی. ہاں جی اخذا. جی اخذا اخذا اخذو اخذت اخذت اخذتا اخذنا اخذتا اخذتم اخذتم اخذتی اخذتم اخذتن اخذتو اخذنا. اخذتو اخذنا. ٹھیک ہے حاجرہ سمجھ آ رہی؟ اخذتو اخذنا ضربنا سمعنا. قاتل یقتل سر یہ مصدر قاتل یقتل. ہاں اچھا اس میں اخذنا اس میں ایک چیز جی گیلانی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اخذنا یہ کون سی ماضی ہے؟ مفتول عین ہے، مقصور عین ہے یا مضمون عین ہے؟ گیلانی صاحب کون سا پوچھا مصطفیٰ کون سا ہے؟ اخذنا یہ ماضی کے ہم تین ہم نے طریقے ماضی پڑھے نا. ماضی مفتول ہے جی. مفتوح العین. شاباش. ماضی مفتوح العین ہے. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ اس طرح جو ہے نا آپ نے سمجھ لیا آج کے سبق کو. ٹھیک ہے نا. حافظ صاحب بعد میں آئے ہیں اس کو بھی ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حافظ اپنا رضوان صاحب آئے ہیں ان کو ہم سبق کا تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رضوان صاحب آج ہم نے سبق پڑھا ہے. جی حضور. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے ماضی کا بیان پڑھا ہے. ماضی کی دو قسم، ماضی معروف ماضی مجہول. معروف کا تو آپ کو پتا ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو. ہاں پھر ہم نے اس کے بنانے کا طریقہ یہ سیکھا ہے کہ یہ مصدر ہوتا ہے نا. مصدر آپ کو پتا ہے مصدر سے پھر آگے فعل بنتے ہیں. تو نون کلمے پر اگر زبر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو زبر دیں گے. عین کلمے پر کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، کبھی پیش آتی ہے. اور لام کلمے کو جو تنوین ہوتی ہے اس کو بھی ہم زبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نصرن سے نصر بن جائے گا، شربن سے شارب ہو جائے گا، اور شرفن سے شاروف ہو جائے گا. اچھا ماضی تین طرح کی آتی ہے، فعلا فاعلا اور فاعولا. کبھی صیغہ فعلا پہ آتا ہے، کبھی فاعلا پہ آتا ہے، کبھی فاعولا پہ آتا ہے. جیسے
फ़ाला पे जैसे दरबा दरबा दरबू, फ़ाइला जैसे असामिया सामिया सामियू, ठीक है, फ़ाहिमा फ़ाहिमा फ़ाहिमू, फ़ाउल जैसे कारुमा कारुमा कारुमू, ठीक है। तो इसको फ़ाला होगा, इसको कहेंगे माजी मफ्तूहुल ऐन, लिख लें अपना गुलाम अली साहब, माजी मफ्तूहुल ऐन फ़ाला पे आएगा, ठीक है। जिस तरह नीचे आ रही फतहा फतहा फतहू, इसे कहेंगे माजी मफ्तूल ऐन, ठीक है। फिर आएगी फाइला के वजन पर, जैसे फाइला फाइला फाइलू, तो इधर आ गया, इसको कहते हैं माजी मकसूल ऐन, सामिया सामिया सामियू, आलिमा आलिमा आलिमू, माजी मकसूल ऐन। तीसरी माजी मजमूल ऐन, माजी में ऐन कलमे पर कभी जबर जेर पेश होगी, बाकी पहला जो मारूफ का, जो मारूफ में क्या कहेंगे, पहले पर जबर आखिर वाले पर जबर होगी, ठीक है, और दरमियान वाला क्या होगा, उस पर कभी जबर कभी जेर कभी पेश, जबर हो तो मफ्तूल ऐन, जेर हो तो मकसूल ऐन, और पेश हो तो मजमूल ऐन कहलाता है। जैसे फाउला फाउला फाउलू, ठीक है, कारुमा कारुमा कारुमू, बाउदा बाउदा बाउदू, कासुरा कासुरा कासरू। तो ये आज हमने माजी की 3 हालतें पढ़ी हैं, और फिर इसमें हमने कुरान पाक से इसको डिस्कस किया है, इसके सीगों को पढ़ा है हमने कि फ़ाला वाहिद का होता है, फ़ाला हो फ़ाइला हो फ़ाउला हो, उसमें सीगों में फ़र्क नहीं पड़ता, मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी सीगा ढूंढना हो तो फ़ाला हो या फ़ाइला हो, एक ही कहेंगे, वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ाला तस्निया फ़ाउलू जमा, फ़ालत वाहिद, फ़ालता तस्निया मुअन्नस गायब, फ़ालना जमा मुअन्नस गायब, फ़ालता वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ालतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, फ़ालतुम जमा मुज़क्कर हाजिर, फ़ालती वाहिद मुअन्नस हाजिर, फ़ालतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, फ़ालतुन जमा मुअन्नस हाजिर, फ़ालतू वाहिद मुतकल्लिम, फ़ालना जमा मुतकल्लिम। तो ये सीगों में कोई मसला नहीं होता। जी गुलाम अली साहब। सर एक मफ्तूहुल ऐन हो गई और दूसरी मकसूरुल ऐन, तीसरी का क्या नाम होगा? मजमूमुल ऐन लिखा हुआ है, मजमूमुल ऐन, मजमूम, ये लिखा है जो आपके साथ मजमूम, होगा सर। हाँ मजमूमुल ऐन, ठीक है। तो कल मैंने ठीक है आपको ये माजी जो मुख्तलिफ है ना, ये मैंने सुननी है आपसे, ये जो मसदर दिए गए हैं ना, ये मैंने आपसे ठीक सुनने है हैं, ठीक है। यहाँ ये ठीक सुनने है हैं, सर। 4-5 ये दिए गए हैं, और इस तरह ये दिए गए हैं, तो आपने इसको याद करके आना है, ठीक है जी। जी चले, सर ठीक है, अल्लाह खुश रखे जी। इंशाअल्लाह। मौलाना इमरान साहब। जी इमरान साहब। जी जी, मैं शेयर करता हूँ सर इधर से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारी जो बहस चल रही थी वो इसम के मोरब और मबनी होने के एतबार से हमारी बहस चल रही थी, ठीक है जी। वो ज़रा थोड़ी दरमियान में रह गई थी, तो हम ज़रा आज उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम सबक को दोबारा से जो है ना दोहराते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहली बात है जी, सबक नंबर 5 है मोरब और मबनी का बयान। हमेशा ये बात याद रखें कि पूरे कलाम अरब में जितने भी हरूफ हैं, जितने भी कलिमात हैं, चाहे वो इसम हो या फ़ेल हो या हरफ हो, उन सब की 2 किस्में हैं, यानी या तो वो मोरब होगा या मबनी होगा, ठीक है जी। और मोरब की तारीफ मैंने आपको बताई थी, वैसे आपके समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मोरब उसको कहते हैं कि जिसके आखिर में तीनों एराब आए, यानी तीनों हरकतें आए, रफ़ा भी है, ज़म्मा भी आए, ज़म्मा यानी पेश, फ़तह यानी ज़बर, और कसरा यानी ज़ेर आए, यानी जिस पर तीनों एराब आएंगे वो मोरब है, और जिस पर तीनों एराब ना आए वो क्या हो जाएंगी, वो मबनी कहलाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, वैसे मोरब और मबनी की तारीफ़ात जो हैं वो आगे आ रही हैं। जी गुलाम अली साहब, आपने हैंड रेस पहले का किया हुआ है या अभी किया है? पहले का किया हुआ है शायद, जी ठीक है। अच्छा जी, तो अब दोबारा मैं बयान कर रहा हूँ कि एराब और बिना के एतबार से कलमे की 2 किस्में, मोरब और मबनी। अब मोरब की ये तारीफ कर रहे हैं कि मोरब वो कलमा है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है, यानी कभी उसके आखिर में ज़बर, कभी ज़ेर, कभी पेश, कभी जज़म, और कभी उन हरकत के कायम मकाम वाव अलिफ और या आ जाते हैं। ये आपको मैंने कल पढ़ा दिया था, आज सिर्फ मैं थोड़ा आपको रिपीट कराने के लिए। जैसे ना देखो, कादिमल गायब, अब ये यहाँ पर गायब के आखिर में पेश आया है,
رعایت الغائب، اس کے آخر میں دیکھو غائب کے آخر میں فتح آئی ہے. اسی طریقے سے سلم تو الغائب، تو اب دیکھو غائب کے آخر میں کسرہ آیا ہے. تو اب ان تینوں کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں. قادم الغائب کا معنی کیا ہے؟ غائب آیا. ٹھیک ہے جی. رعایت الغائب، میں نے غائب کو دیکھا. یا آپ غائب کی جگہ کسی کا نام رکھیں، کوئی بھی ایک نام دے دیں، جو بھی آپ دیکھیں بالفرض آپ جو ہے نا کوئی اس کا نام آپ دے دیں، زید کا نام دے دیں. آپ یوں کہیں قادم زیدن، زید آیا. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. سلم تو علی زیدن، کہ میں نے زید پر سلام کیا. تو اب ان مثالوں میں غائب، یعنی یہاں پر غائب لکھا ہوا ہے، ان مثالوں میں آپ دیکھیں زید اسم معرب ہے جس کا آخر بدلتا رہتا ہے. جب مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدل سے نہیں بدلتا، ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، یعنی پیش کی بجائے زبر اور زبر کی بجائے زیر نہیں آتی. جیسے دیکھو قادم حاضہ، زرت حاضہ، سلم تو حاضہ. قادمہ کا حاضہ کا معنی کیا ہے؟ کہ بھئی یہ آیا. زرت حاضہ، اس کو میں نے دیکھا. سلم تو علی حاضہ، اس پر میں نے سلام کیا. اسے اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں. اب ان مثالوں میں حاضہ مبنی ہے جو ایک ہی حالت پر ہے. اسم مبنی کی اقسام اس کی 3 قسمیں: مبنی الاصل، نمبر 2 مبنی الاصل کے مشابہ، نمبر 3 غیر مرکب. تو جو مبنی الاصل ہیں وہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 فعل امر حاضر معروف، میں نے بتایا تھا. نمبر 2 فعل ماضی معروف، اور نمبر 3 تمام حروف. جملہ جو ہے نا یہ مبنی اصل نہیں ہے، یہ مبنی مشابہ مبنی اصل ہے. تو مبنی اصل کے مشابہ اس سے مراد وہ اسم غیر متمکن ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس کے مشابہت کی 4 صورتیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو اسم ہے نا، وہ اسم کی اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو. اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو، لیکن کسی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی بن جاتا ہے. اور وہ مشابہت 4 طرح کی ہے. وہ اسم تعداد حروف میں حرف کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے تو، نا. وہ اسم فعل کے قائم مقام ہونے اور عامل کا اثر قبول نہ کرنے میں مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے نزال بمعنی انزل، اس کا معنی ہے تو اتر ہے. اس طریقے سے وہ اسم اپنا معنی ظاہر کرنے میں حرف کی طرح غیر کا محتاج ہوتا ہے، جیسے الذی، معنی الذی اور ھذا. الذی کا معنی ہوتا ہے وہ جو. اب اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے نا، قرآن پاک میں دیکھیں گے، اس کو مثال لیتے ہیں جس طریقے سے دیکھو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، الَّذِينَ، اب یہ جو الَّذِينَ ہے نا، جب تک اس کے ساتھ آگے آنے والا لفظ نہیں ملائیں گے تو پھر معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، یعنی منافق جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم نے ایمان لایا. تو اب الذین کے ساتھ اگر آپ آمنو نہیں ملائیں گے تو اس کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ویسے پتہ ہے کیا معنی بنے گا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کا معنی کیا بنے گا؟ یہ بنے گا جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے. بھئی ان لوگوں سے کن لوگوں سے؟ کون سے لوگ ہیں جن سے یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اس کی صفت بیان کی جائے گی، ان کے آگے صلہ بیان کیا جائے گا. تو یہ الذی جو ہے، یہ جب تک جو ہے اس کے ساتھ ہم کوئی دوسرا اسم نہیں ملائیں گے، دوسرا فعل نہیں ملائیں گے، یہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ صرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی سمیع اللہ صاحب. آواز نہیں آ رہی. ہاں آواز وہ میں نے اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک منٹ کا کال آ گئی تھی میری. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو الذی، اب الذی کے ساتھ آپ آگے جو ہے نا کوئی لفظ نہیں ملائیں گے تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو یوں حرف جو ہے نا حرف کے ساتھ آپ کوئی اور اسم یا فعل نہیں ملائیں گے تو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. جس طرح آپ دیکھیں الا کا معنی ہوتا ہے پر. تو اب ظاہر بات ہے اس کے ساتھ جب تک ہم اسم نہیں ملائیں گے تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. جس طرح کہا جاتا ہے علی رأسہ، اس کے سر پر، تو اب معنی سمجھ میں آ گیا. لیکن صرف اگر ہم علی کہیں گے تو اپنے معنی پر جو ہے یہ دلالت نہیں کرے گا، ہمیں معنی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یوں الذی کے جو ہے نا یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا کہ جب تک اس کے آگے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ نہیں ملیں گے یہ اپنے معنی پر صحیح طرح دلالت نہیں کرے گا. اس کی مثال اب نے آپ کو دے دی جو ہے لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا. تو اب الذین جو ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ ملے ان لوگوں سے. بھئی کن لوگوں سے ملے؟ جب تک ہم آگے آمنو نہیں ملائیں گے تو معنی اس کا صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جس الذی کی چونکہ حرف کے ساتھ مشابہت ہے، مشابہ ہونے کی وجہ سے الذی مبنی ہے. الذی اصل کے لحاظ سے مبنی نہیں ہے بلکہ مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں کہ نمبر 4 وہ اسم معنی میں مبنی حرف کے مشابہ ہوتا ہے، جیسے متا، عین. اب یہ حرف حرف استفہام کے مشابہ ہے. یہ حرف استفہام کے مشابہ کس طرح؟ متا کا معنی ہوتا ہے کب، اور عین کا معنی ہوتا ہے کہاں. تو حمزہ استفہام کے سوال کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں حل ضرب زید، کیا زید نے مارا. تو دیکھو کہ یہاں پر سوال سمجھ میں آ رہا ہے، تو متا سے بھی جو ہے نا سوال سمجھ میں آ رہا ہے. اس وجہ سے متا حرف استفہام کے مشابہ ہے، اور حرف سارے کے سارے مبنی ہیں. وہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ سارے کے سارے حروف مبنی ہیں، تو ان کی جو ہے نا وہ مشابہت آ گئی حرف استفہام کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا غیر مرکب. غیر مرکب اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو ترکیب کلام میں اعراب کو قبول کر سکتا ہے، یعنی جو ترکیب اگر اس کو کسی لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو اعراب کو قبول کرے گا. لیکن اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اکیلا لفظ آ جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے. مگر کہتے ہیں جب اس کے ساتھ عامل متصل نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے، جیسے شجر. اب شجر اور حجر، شجر حجر قلم ہم یوں پڑھیں گے. نوٹ، کہتے ہیں کہ مورب اور مبنی میں فرق اس شے سے واضح ہوتا ہے. کس طرح؟ کہ مبنی باشد کے ماند برقرار. مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی حالت پر برقرار رہے، اور مورب باشد کے گردد بار بار. مورب اس کو کہتے ہیں کہ جو بار بار تبدیل ہوتا رہے. اب نیچے انہوں نے معنی لکھ دیا، انہیں کہا جانے مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اور مورب وہ کلمہ ہے کہ جو بار بار بدلتا رہتا ہے. بار بار بدلتا رہتا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ اس کے آخر کا جو حرکت ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یوں آگے چلیں، اگر اعراب اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیں. اب اعراب اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اعراب کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا. اب یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اعراب کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا. ٹھیک ہے جی. اور اس سے مراد وہ شے ہے جس کے ساتھ مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے. اب دیکھو کبھی اس کے آخر میں زیر ظاہر ہو رہی ہے، کبھی زبر ظاہر ہو رہی ہے، کبھی پیش ظاہر ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں اگر آپ سے کسی سے یہ سوال کروں، یہ پوچھوں، سمیع اللہ صاحب آپ بتائیں کہ اعراب کا لغوی معنی کیا ہے؟ جی حافظ رضوان صاحب، اعراب کا لغوی معنی کیا بنا؟ ظاہر کرنا. تو ہم اس کو اعراب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مورب کے آخر میں چونکہ اعراب ظاہر ہوتا رہتا ہے، کبھی زبر ظاہر ہوتی ہے، کبھی زیر ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی کیا ظاہر ہوتی ہے؟ کبھی جو ہے نا وہ پیش ظاہر ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پھر آگے آپ کے سمجھنے کے لیے اعراب کی پھر 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اعراب بالحرکت، نمبر 2 اعراب بالحرف. تو اعراب بالحرکت کس کو کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں. اعراب بالحرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں. اعراب بالحرف جو ہے نا واو الف جا کو کہتے ہیں. دوبارہ سنیے، اعراب بالحرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں. اعراب بالحرکت واو الف یا کو کہتے ہیں. جی غلام علی صاحب بیان کریے، اعراب بالحرف کس کو کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت غلام صاحب سن رہے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی حافظ رضوان صاحب آپ بتائیے کہ اعراب بالحرکت کس کو کہتے ہیں؟ حضور زبر زیر پیش کو اعراب الحرکت کہتے ہیں، اور اعراب الحرف الف واو یا کو کہتے ہیں حضور. ہاں واو الف یا کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو اعراب کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں بن گئی؟ 2. نمبر 1 اعراب بالحرف، نمبر 2 اعراب بالحرکت. ٹھیک ہے جی. تو اب ذرا ہم کہتے ہیں کہ اعراب میں اصل تو یہ ہے کہ زبر، زیر اور پیش سے ہو، مگر کئی کلمات ہیں ان حرکات کی جگہ واو، الف اور یا بھی آ جاتے ہیں اور اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسم کا اصل اعراب پیش، زیر، زبر اور فعل کا پیش، زبر اور جزم ہے. جی وہ آ گیا، کل والی بات آ گئی کہ بھئی اسم کا اصل اعراب کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش. اور فعل کا اعراب کیا ہے حافظ صاحب؟ پیش، زبر اور جزم حضور. ہاں یہ بات آ گئی. اچھا جی. مورب کہتے ہیں مورب کلمات کی مورب کلمات کی حرکات کا نام. جو مورب ہے نا، مورب جو کلمے، مورب کلمے ہیں، ان کے آخر میں جو حرکات آتی ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے کہتے ہیں زبر کو نصب کہتے ہیں. جی. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب. نصب کہتے ہیں. تو اب جس کلمے کے آخر میں نصب ہو ہم اس کو منصوب کہیں گے. دوبارہ سنو کہ بھئی زبر کو نصب کہا جاتا ہے، جس کلمے کے آخر میں نصب ہو اس کو ہم منصوب کہیں گے. جس طرح دیکھو رأیت زیدن، تو رأیت زیدن یہاں پر نصب ہے، زیدن پر نصب ہے نا، یہاں پر زیدن پر کیا ہے؟ نصب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب زیدن کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب کہیں گے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی زیدن منصوب ہے، مرفوع ہے یا مجرور ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ منصوب ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو سمجھ آ رہی. جی جی. غلام علی صاحب آپ بتائیے کہ زبر کا نام کیا ہے؟ زبر کو کیا کہتے ہیں کلام عرب میں؟ زبر کو نصب کہتے ہیں جی. ہاں. اور جس حرف پر نصب ہو اس کو، جس کلمے پر نصب ہو اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منصوب کہتے ہیں جی. ہاں. تو یوں دیکھو. اچھا جی. زیر کو جر کہتے ہیں، زیر کو جر، زیر کو کیا کہتے ہیں؟ جر. اور جس کلمے پر جر ہو، جی گیلانی صاحب آپ بتائیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گیلان صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی غلام علی صاحب. اس کو مجرور کہتے ہیں. جی جی حاجرہ یوسف. جی حاجرہ تو آپ نے بھی ہینڈ ریس کیا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر وہ بتانا چاہ رہی تھی وہ مجرور. اچھا ہاں مجرور، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور اور پیش کو رفع کہتے ہیں. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ رفع کہتے ہیں. تو رحمان علی صاحب بتائیں گے کہ جس کلمے پر رفع ہو اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. مرفوع کہیں گے. تو اب آپ کو رفع، نصب، جر کے بارے میں پتہ چل گیا. چونکہ بعض اوقات میں جو ہے نا کیا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، وہ جو کل پرسوں میں بات کر رہا تھا. تو اسی طریقے سے نصب کا ایک اور نام فتح ہے. نصب کا ایک اور نام کیا ہے؟ فتح. جی کون بتائے گا نصب کا ایک اور نام کیا ہے؟ فتح. تو جس کلمے پر فتح ہو اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. مفتوح. اور جو ہے نا اسی طریقے سے رفع کا ایک نام ضمہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو حاجرہ یوسف بتائیں گی کہ جس کلمے پر جو ہے نا وہ آخر میں پیش ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم. مضموم. جی. اب جو ہے نا غلام علی صاحب کی باری ہے کہ بھئی جر کو کسرہ بھی کہتے ہیں. تو جس کلمے کے آخر میں کسرہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مکسور. مکسور کہیں گے. تو اب ذرا یہ دوبارہ جو ہے نا میں پڑھ رہا ہوں، ذرا اس کو آپ غور سے سنیے گا. کہتے ہیں معرب کلمات کے حرکات کے نام: زبر کو نصب، زیر کو جر، پیش کو رفع اور حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں. نہ ہو نا تو پھر اس کو مجزوم کہیں گے. جزم کو کیا کہیں گے؟ جی کوئی بتائے؟ مجزوم. مجزوم کہیں گے. اچھا. جس کلمے کے آخر میں نصب ہو اسے منصوب، جس کے آخر میں جر ہو اسے مجرور، جس کے آخر میں رفع ہو اسے مرفوع اور جس آخر میں جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں. جزم افعال کے ساتھ خاص ہے اور جر اسماء کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی. اب اگر ہم آگے چلتے ہیں، یہ اتنا پیرا سمجھ میں آ گیا غلام علی صاحب یا حافظ محمد رضوان صاحب؟ جی یہ سر، اتنا جی پیرا سر، سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ. یہ حضور سمجھ آ گیا. الحمدللہ جی. آج ہاں. تو ابھی چلتے ہیں مبنی کلمات کے حرکات کے نام: زبر کو فتح، میں نے پہلے آپ کو بتایا جیسے، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ، وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اور حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں. جس کلمے کے آخر میں فتح ہو اسے ہم کہیں گے مبنی بر فتح.
یہ مبنی کا اعراب ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ جس آخر میں فتح ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مبنی پر فتح کہیں گے. یعنی مبنی پر جس فتح. مبنی پر اگر مورب پر ہو تو ہم اس کو مفتوح لفظاً کہیں گے. سمجھے بات؟ اس کو یعنی کہیں گے ہم جیسے بھائی اس کی جو فتح ہے یہ لفظ کے ساتھ ہے. تو جو مبنی ہے جس کے آخر میں آئے زبر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتح. مبنی بر فتح. یہ فتح نہیں ہوگا، مبنی بر فتح. ہاں نہیں آئے گا آخر میں، وہ جو چھوٹی ہاں ہے نا وہ نہیں آئے گی. یہ جو وہ آئے گی جو ہا جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری ہے. ٹھیک ہے، مبنی بر فتح. کیا کہیں گے حافظ محمد رضوان صاحب؟ جی حضور. جس کلمے کے آخر میں جو کلمہ مبنی ہو جس کے آخر میں فتح آئے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتح کہیں گے حضور. ہاں. اور جس کے آخر میں کسرہ آئے اسے کیا کہیں گے حاجرہ یوسف؟ مبنی بر کسرہ. مبنی بر کسر. کسرہ نہیں، کسر. یہ کسر. آخر میں جو ہا ہے نہیں کہیں گے اس کو، ہا کو ہٹا دیں گے. مبنی بر کسر. کیا کہیں گے؟ مبنی بر کسر. جی ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ رحمان علی صاحب کی باری ہے کہ جس کے آخر میں ضمہ ہو اس کو ہم کیا کہیں گے رحمان علی صاحب؟ مبنی بر ضمہ. مبنی بر ضم. کیا کہیں گے؟ مبنی بر ضم. ہاں ہاں نہیں ملائیں گے آخر میں. اور جس کے آخر میں سکون ہو اس کو ہم کہیں گے مبنی بر سکون. ٹھیک ہے جی. یہ جہاں تک بات کلیئر ہو گئی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی معرب کلمات کے آخر کے معرب کلمات کے حرکات کے جو نام ہیں وہ یہ ہیں زبر، زیر، پیش. زبر کو نصب کہتے ہیں، زیر کو جر کہتے ہیں، پیش کو رفع کہتے ہیں، اور حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں کیونکہ وہ فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے. تو جس کلمے کے آخر میں نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں، جس کے آخر میں جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں، جس کے آخر میں رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، اور جس کے آخر میں جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں. جزم جو ہے افعال کے ساتھ خاص ہے یعنی فعل کے ساتھ خاص ہے، اور جر اسماء کے ساتھ خاص ہے. تو مبنی کلمات کے حرکات کے نام کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ اور حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں. جس کلمے کے آخر میں فتح ہو اسے مبنی بر فتح، جس کے آخر میں کسرہ ہو اسے مبنی بر کسر، جس کے آخر میں ضمہ ہو اسے مبنی بر ضم، اور جس کے آخر میں سکون ہو اسے مبنی بر سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آگے چلیں. عامل. ایک ہوتا ہے عامل. عامل جو ہے نا دراصل میں مزدور کو کہا جاتا ہے. کلام عرب میں عامل جو ہے نا مزدور کو کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ مزدور کام کرتا ہے. تو یوں بھی جانے کیا ہے کہ ایک کلمہ ہوتا ہے کہ جو عمل کرتا ہے دوسرے کلمے میں. تو جو کلمہ دوسرے کلمے میں عمل کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں. کہ دیکھو وہ شے جو معرب کلمے کے آخر میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے، جیسے جاء الخباز، نان بائی آیا. تو اب جو ہے نا یہ جو جا ہے نا، جا یہ فعل ہے، یہ فاعل کو رفع دیتا ہے. اس میں جا عامل ہے. ٹھیک ہے جی. اور زکا اس کا کس کا؟ خباز کا ہونا چاہیے. یہ خباز انہوں نے نہیں لکھا یہاں پر. ٹھیک ہے نا جی. اور خباز جو ہے نا کیا ہے کہ یعنی یوں سمجھو کہ انہوں نے آخری حرف کو جو ہے نا وہ کہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ خباز میں جو زا ہے نا اس کا عامل ہے، حالانکہ یہ پورے خباز کا عامل ہے. تو لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ زا کا رفع اعراب اور زا کا جو ہے نا محل اعراب ہے. زا جو ہے نا کیا ہے کہ محل اعراب ہے اور رفع اعراب ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو زا جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے وہ محل اعراب ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ اعراب آتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ اعراب کی جگہ ہے. اور جو پیش ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ اعراب ہے. تو اب ذرا اس کے بعد چونکہ عامل کی انہوں نے بات چھیڑ دی تو کہتے ہیں عامل کی اقسام. کہتے ہیں عامل کی اقسام اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لفظی، نمبر دو مانوی. تو عامل لفظی کس کو کہتے ہیں؟ عامل لفظی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہم تلفظ کر سکیں. جس طرح دیکھو حروف جارہ. اب حروف جارہ کا ہم تلفظ کرتے ہیں کس طرح؟ با، تا، کاف، لام، واو، منز وغیرہ، یہ ان کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور حروف ناصبہ کون سے ہیں؟ وہ حروف ناصبہ جو ہے نا 4 ہیں. ٹھیک ہے نا. ان، لن، کئ، اذن، یہ 4 ہیں. اور حروف جازمہ بھی 5 ہیں. ٹھیک ہے نا. لم، لما، لام امر، لا، نہیں، ان شرطیہ. تو یہ جو ہے نا یہ حروف ناصبہ ہیں. تو یاد رکھو کہ جو پورے کلام عرب میں عوامل کی جو تعداد ہے نا وہ 100 ہے. عوامل کی تعداد 100 ہے، جس میں سے 98 عامل لفظی ہیں. 98 کتنے ہیں؟ عامل لفظی ہیں. اور عامل مانوی کتنے؟ عامل مانوی 2 ہیں. نمبر ایک عامل مانوی یہ کہ کلمہ لفظی عامل سے خالی ہو، اور یہ صرف 2 ہیں. نمبر ایک مبتدا کا عمل، نمبر 2 فعل مضارع جبکہ لفظی عامل سے خالی ہو. اب یہ اس کی بحث جو ہے نا یہ ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے. یہ جو ہے نا صرف آپ اتنا یاد رکھیں.
پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ مبنی کلمات وہ کلمات ہیں جن کا آخر عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تمام حروف پر چاہے کوئی بھی عامل آ جائے ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ فعل ماضی کے تمام صیغے سارے کے سارے یہ مبنی ہیں۔ امر عادل معروف یہ مبنی ہے۔ اچھا فعل مضارع کے وہ صیغے کہ جب ان کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید یا نون ضمیر متصل ملی ہو، وہ انشاءاللہ آپ گردان ابھی پڑھنے والے ہیں، وہاں پر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 5 جملہ، یہ جو جملہ ہے نا یہ بھی مبنی ہے۔ اچھا وہ اسماء جو مبنی اصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اسماء اشارہ، نمبر 2 اسماء استفہام، نمبر 3 اسماء موصولات، نمبر 4 اسماء ضمائر۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نمبر 5 اسماء افعال، اس کے بعد نمبر 6 اسماء اصوات، نمبر 7 مرکبات امتزاجیہ یعنی مرکب مزجی، وہ جو ہم نے پڑھا تھا اوپر مرکب مزجی ہم نے پڑھا تھا، ایک مرکب صوتی پڑھا تھا ہم نے۔ ٹھیک ہے جی، تو کوئی بتائے گا مرکب مزجی کی تعریف بتائے گا کوئی؟ غلام علی صاحب بتائیں گے مرکب مزجی کی تعریف؟ نہیں سر مجھے نہیں آتی۔ جی حافظ صاحب آپ بتائیے، محمد رضوان صاحب آپ کی مائک میوٹ ہے، مائک کو ذرا کھول دیں۔ حضور وہ دو کلمات ہوتے ہیں جو بغیر اضافت و اصلاحات کے مل کر ایک کلمہ بن جاتے ہیں، جیسے بال بک اور مادی کرب۔ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، کوئی رحمان علی صاحب بتائیں گے کہ مرکب صوتی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم کر سر۔ اچھا اجراج یوسف؟ جی چلیں آگے چلتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ مرکبات امتزاجیہ، اور اس کے بعد کنایات اور جو ہے نا کیا ہے کہ ظروف مبنیہ، یہ 9 ہیں۔ کہتے ہیں مذکور اسماء کے علاوہ تمام اسماء معرب ہیں جن کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہم مزید ذرا دوبارہ مرکبات کی بحث پر چلتے ہیں تاکہ آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے نا آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے۔ نمبر 1 مرکب اضافی، جس میں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ بتقدیر حرف جر ملایا گیا ہو۔ مرکب توصیفی، جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے۔ نمبر 3 مرکب تعدادی، جس میں وہ مرکب جو تعداد بیان کرے۔ نمبر 5 وہ مرکب جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے، وہ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے، یا جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا تھا؟ مرکب مزجی، وہ کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گئے ہوں، جیسے بالبکو اور مادی کرب۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آج میرے خیال میں بہت آپ کی جو ہے نا یہ سبق بہت نہایت آسان تھا، تو چونکہ یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اور آج جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ایک اور سبق ذرا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہ سبق نمبر 6 ہے اسماء مبنیہ کا اجمالی تعارف۔ کہتے ہیں وہ اسماء جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 اسماء اشارہ، پہلے ذکر گزر چکا۔ کہتے ہیں وہ اسماء ہیں جن کے ساتھ کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ مشار علیہ کے قریب اور بعید ہونے کے اعتبار سے اسم اشارے کی 2 قسمیں بن گئی۔ پہلے تو اسم اشارے کی تعریف کی نا، اسم اشارہ کے تعریف کیا بنی؟ جی غلام علی صاحب بتائیں گے اسم اشارے کی تعریف کیا ہوئی؟ جی حافظ محمد رضوان صاحب۔ جی حضور، جس کے ساتھ کسی معین چیز کا اشارہ کیا جاتا ہے حضور اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ ہاں جی رحمان علی صاحب۔ کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے۔ ہاں تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے حاجرہ یوسف اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ۔ ہاں تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ مشار الیہ کے قریب اور بعید ہونے کے اعتبار سے سمیع اللہ کتنی قسمیں اس میں اشارہ کی؟ سمیع اللہ کا مائک میوٹ ہے۔ اچھا جی، تو مشار علیہ کے قریب اور بعید ہونے کے اعتبار سے اسم اشارہ کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 قسم اشارہ قریب، جیسے ھذا کتاب، اور اگر بعید ہو تو ہم یوں کہیں گے ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے۔ اسم اشارہ بعید جیسے ذالک دولاب، وہ الماری ہے۔ تلک غرفۃ، وہ کمرہ ہے۔ اسماء موصولات وہ اسماء ہیں جو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنتے۔ یہ صلہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے،
یا فعلیہ، اور اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے، اسے ضمیر عائد کہتے ہیں۔ عائد کا معنی ہوتا ہے لوٹنے والا۔ تو اب آپ یاد رکھیں، یہ دیکھیں کہ ایک منٹ میں قرآن پاک کھولتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیکھو قرآن پاک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں کہ ان الذین، ٹھیک ہے نا جی، ان الذین لا یؤمنون، تو اب یہ جو لا یؤمنون میں جو یہ واو ہے نا، واو یہ اصل فاعل ہے، یہ لوٹ رہی ہے الذین کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اور بھی ہم آگے ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، ذرا کوئی مثال آ گیا تو میں آپ کو دیتا ہوں۔ الذی دیکھو، لیجزی الذین اسوأ الذی، یہ اسوأ الذی میں بھی واو آ گیا، الذین یجتنبون اس میں بھی واو ہو گئی، یہ ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عائد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اسماء جو صلہ کے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنتے، یہ صلہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ، اور اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کے مطابق ہوتی ہے اور اسے ضمیر عائد کہتے ہیں۔ یہ درج دے لیں، دیکھیں الذی یعنی مذکر کے لیے اس کا معنی ہوگا جو، اللذان جو دو آدمی ہیں جی، الذین جو سب آدمی، مؤنث اللتی جو ایک عورت، اللتان جو دو عورتیں، اللاتی اللواتی اللہ جو سب عورتیں۔ تو یہ جو ہے نا اسماء موصولات ہیں۔ تو اسماء موصولات جو ہے نا یہ کیا ہیں کہ یہ ان میں ایک ایسا ضمیر ہوتی ہے، آگے جو جملہ آ رہا ہوتا ہے اس میں ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو ان کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے اسماء استفہام وہ اسماء ہیں جن کے ساتھ سوال کیا جائے، جیسے این کہاں، متا کب، من کون، ما کیا چیز۔ تو دیکھو یہ ان کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے نا، تو جن کے ساتھ سوال کیا جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام کہتے ہیں۔ اور اس استفہام کے ساتھ چونکہ سوال کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو مشابہ ہوتا ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حروف استفہام کے ساتھ متضمن ہیں، یعنی وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشابہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسماء ظروف متضمن معنی شرط، ان کو کہا جاتا ہے اسماء ظروف متضمن معنی شرط۔ تو جب یہ متضمن معنی شرط بن گئے تو گویا کہ یہ سوال معنی بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ تو اسماء ضمائر وہ اسماء ہیں جو غائب، مخاطب اور متکلم پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ہوا، انت، تو، انا، میں۔ یہ جن اسماء وہ اسماء جو غائب، مخاطب اور متکلم پر دلالت کرتے ہیں۔ جو ہوا کا معنی ہے وہ، اب دیکھیں کہ یہ غائب پر دلالت کرتا ہے، انت یہ مخاطب پر دلالت کر رہا ہے، اسی طریقے سے انا معنی میں، یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے۔ اب ذرا آپ کی وہ بحث آ گئی جو ضمیر مرفوع متصل اور مرفوع منفصل کی ہے۔ اب دیکھو منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا، ایسی ضمیر کے جو عامل سے جدا ہو۔ وہ اس میں ضمیر جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر بولا جائے، اس کی دو قسمیں مرفوع منفصل اور منصوب متصل۔ مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، یہ یعنی ضمیریں دو ہیں، ایک مرفوع منفصل، دوسرا منصوب منفصل، ٹھیک ہے جی۔ اب مرفوع منفصل کون ہے؟ جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انا، نانو۔ جہاں پر بھی یہ ضمیر آئیں گی وہ ضمیر مرفوع منفصل کہلائیں گی، جس طرح هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ جہاں پر بھی انت آئے گا وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی۔ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں ذرا کہاں پر جو ہے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک میں دیکھیں، اب ایک منٹ، ہوا، یہ دیکھو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہوا یہ مرفوع منفصل ہے، انتم یہ بھی ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی ایک ضمیر ہو، ان میں سے کوئی ایک ضمیر جو نا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتما، نحنو، ان کو آپ یاد رکھ لیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں انہی الفاظ میں سے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس طرح دیکھیں کہ ہوا، یہ ہوا کون سی ضمیر ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ مرفوع منفصل حضور۔ مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم مرفوع منفصل پڑھا ہے نا ہم نے، صرف اس وجہ سے ہم نے اس کی ہوا، یہ بھی مرفوع منفصل، ٹھیک ہے جی۔
اس کے علاوہ ہم، یہ بھی کیا ہے ضمیر مرفوع منفصل. صرف ہم نے وہی الفاظ تلاش کرنے ہیں، کیونکہ الفاظ ہم نے جو تلاش کرنے ہیں وہی صرف ہم نے. اس کے بعد جو ہے نا ابصارہم میں چونکہ یہ ہم ابصار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ بات ہے ذہن میں رکھنا کہ جو ضمیر کسی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ ضمیر مرفوع منفصل کبھی نہیں ہو سکتی. جو ضمیر کسی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ ضمیر کبھی بھی ضمیر مرفوع منفصل نہیں ہو سکتی. اگرچہ آپ دیکھیں کہ ان کی شکل ملتی ہے، دیکھیں یہ ہم ہے نا، یہ تو ان کی شکل مل رہی ہے، ایک شکل ہے، شکل ایک ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ چونکہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ان ہم میں یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یہ ضمیر مرفوع منفصل نہیں ہو سکتی. جاءہم میں یہ جو ہم ہے یہ جا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتی. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی غلام علی صاحب؟ جی سمجھ آ رہی ہے. یہ بتائیں یہ قبل ہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ مرفوع منفصل ہے کہ نہیں؟ قبل ہم کے ساتھ نہیں سر، جو لفظ سے پہلے آئے گی وہ منفصل ہوگی، جو لفظ کے ساتھ یا بعد میں آئے گی وہ منفصل نہیں ہوگی. شاباش شاباش، بہت زبردست، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا اور بہت اچھا ہو گیا. چلے جی اس کے بعد اب منصوب منفصل. اب منصوب منفصل ضمیریں کون سی ہیں؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم. جی حافظ محمد رضوان صاحب نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. جی نہیں حضور میں نے نہیں کیا. اچھا چلیں. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایانا. یہ ایانا یہ جو الفاظ جہاں پر بھی آئیں گے نا، جہاں پر بھی آئیں گے یہ منصوب منفصل ہوں گے، بس یاد رکھ لیں. جیسے دیکھو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایا یہاں پر ایا ہے نا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایا تو ایا جی جی ایا کا آ جائے، ایا یا آ جائے، ایا ہو آ جائے، ایا ہما آ جائے، مطلب کچھ بھی آ جائے، ان میں سے کچھ بھی آ جائے وہ ضمیر منصوب منفصل. یہ بات کلیئر ہو گئی، ہماری دو ضمیر ہماری کلیئر ہو گئی. تیسری ضمیر کہتے ہیں وہ اسم ضمیر جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر نہ بولا جائے، اس کی 3 قسمیں ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے ٹھیک. جی حافظ صاحب. حضور اس میں عرض یہ تھی کہ یہ جو ہم نے پیچھے ضمیر پڑھی ہے ابھی، ضمیر مرفوع منفصل، جی جی حضور اس کے اندر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ نہیں ہے ضمیر حضور اس کے اندر؟ ہیں اس کی ہیں، لیکن انہوں نے شارٹ کٹ کر لیا انہوں نے. جی حضور بہتر ہو گیا. ہاں انہوں نے شارٹ کٹ سے کام لیا ہے بس. جی ٹھیک بس ہے جی. سمجھا دیا، بتا دیا کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہیں. ہاں مرفوع متصل کہتے ہیں جیسے تا، تما، تم، تی، تما، تن، آگے تو اور نا کا بھی ذکر ہے لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا. جی ٹھیک ہے جی. یہاں پر بھی جی انہوں نے اختصار سے کام لیا. اب ذرا دیکھو، ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ جو فکذبو یہ بھی ضمیر ہے، یہاں پر انہوں نے واو کا ذکر نہیں کیا. کذبو جو ہے نا یہ ضمیر ہے، تو یہ کون سی ضمیر ہے پھر بتائے گا؟ مرفوع متصل. کون سی ضمیر ہے؟ جی بولیے. اب یاد رکھیں، آپ یہ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے نا تو آپ لکھ لیں، میں آپ کو لکھاؤں. یاد رکھیں تو کاپی پینسل اگر آپ کے پاس ہے تو لکھیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سن لیں اور ریکارڈنگ کے بعد آپ لکھ لینا. اگر آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہے تو یاد رکھو کہ جو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے نا، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، صیغہ واحد مذکر غائب چاہے ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، اگر اس کا آگے فاعل ذکر نہ ہو تو پھر اس کی ضمیر جو ہے وہ ہوا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو تسنیہ کا صیغہ ہے بالفرض دیکھو ایک ہے، آپ نے ابھی پڑھا نا فاتحہ، تو فاتحہ میں جو ضمیر ہوگا وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کے اندر پوشیدہ ہوگی اگر اس کا فاعل نہ ہو. اس طریقے سے فاتحہ میں الف اس کا ضمیر، الف اس کی ضمیر ہے مرفوع متصل ہے. فتحو میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے. فاتحت میں یا ضمیر مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اور آگے چلیں آپ کہ بھئی فتحتا میں الف ضمیر مرفوع متصل ہے، فتحنا میں نون ضمیر مرفوع متصل ہے. اس طرح فتحتا میں تا ضمیر مرفوع متصل ہے،
فتحتما میں تما ضمیر مرفوع متصل ہے، فتحتے میں تا ضمیر مرفوع متصل ہے، فتحتما میں تما ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دکھاتا ہوں، جس طرح کہ میں نے یہ یہاں پر میں نے صبح کو ابھی پڑھا ہے آپ کو، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ مرفوع متصل کی مثال ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ضمیر مرفوع متصل، کہتے ہیں کہ اس کی 14 ضمیر ہیں جو کہ درج ہے۔ ضربتو میں تو ضمیر ہے، ہمیشہ یاد رکھو جو صیغہ واحد متکلم ہوگا فعل ماضی کا، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہوگی۔ جی غلام علی صاحب آپ بتائیے کہ جو صیغہ واحد متکلم ہوگا فعل ماضی کا، اس میں کون سی ضمیر ہمیشہ متصل ہوگی؟ جی حافظ محمد رضوان صاحب۔ تو حضور تو، ہاں، اور ضربنا میں نا، ضربتا میں تاف، ضربتما میں تما حضور، ہاں، ضربتم میں تم، ضربتی، تی حضور، ضربتما، تما حضور، ضربتن میں، تننا، اچھا ضربا میں، ذرا باب ہوا حضور، ضربا میں، ذرا با میں حضور، جی ہما ہوگا حضور، الف، یا وہ الف الف نظر ہوگا۔ آ رہا ہے نا، یہ اس کی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی حضور کہاں پہ؟ یہ دیکھیں جی حضور آگے آگے۔ جی حاجرہ بہن آپ بتائیں ضربو میں کون سی ضمیر ہے؟ واو، واو۔ ضربت میں کون سی ضمیر ہے؟ ہی، یہ نظر آ رہی ہے نا، یہ لکھا ہے نا، یہ لکھیے، یہ کیا لکھا ہے؟ ہی، ہیجا۔ ہی، اچھا جی سمیع اللہ صاحب ضربتا میں کون سی ضمیر ہے؟ جی سمیع اللہ صاحب۔ الف، الف۔ ضربنا میں کون سی ضمیر ہے؟ نون، نون۔ تو اب آپ کو یہ پہچان ہو گئی کہ بھائی جو ضرب تو میں ہے اس میں تو ضمیر ہے۔ اب ذرا میں آگے آتا ہوں، آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ فقط زبو جو ہے نا، یہ فقط زبو، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ ایک منٹ ذرا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو فقط زبو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو مجھے کوئی بتائے گا کہ اس میں کون سی ضمیر ہے؟ واو حضور، واو، ٹھیک ہے جی۔ وقالو میں واو، واو۔ فتحنا میں فتح نام میں حضور نا، یہ ضمیر مرفوع متصل کہ منصوب متصل؟ حضور یہ منصوب متصل ہوگی یا مرفوع متصل ہوگی حضور؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیے۔ فتح نام میں حضور یہ مرفوع متصل ہوگی حضور۔ ہاں مرفوع متصل ہوگی۔ جی غلام علی صاحب فجرنا میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ سر فجر نام ہے، ہاں یہ مرفوع متصل ہوگی، ہاں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ متصل ہوگی سر۔ نہیں، صیغہ کون سا ہے؟ نا جو ہے یہ رحمان علی صاحب بتائیں صیغہ متکلم کون سا ہے؟ متکلم سر، جمع متکلم کا صیغہ، ہاں جی جمع متکلم۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی کوفیرا میں کون سی ضمیر ہے حافظ رضوان صاحب؟ کوفیرا میں حضور غفرہ میں، کوفیرا غفرہ حضور اس میں ہوا، تو اس کا پتہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو ضمائر کی اب تھوڑی بہت پہچان ہو گئی ہے۔ غلام علی صاحب، حاجرہ یوسف نے بہن، لیکن حضور اس میں تھوڑی سی عرض یہ ہے ہوں کہ یہ جو تفصیل النحو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ تو اس کی اتنی خاص تفسیر کو نہیں، جو ابھی آپ نے کتاب مطلب پڑھایا نا بیچ میں تھوڑا سا، جی اس سے تھوڑا سا حضور سمجھ میں آئی ہے، لیکن اس کے اندر تو نہیں اتنا خاص پتہ چل رہا۔ ہاں، یہ وہ نامیر کی کتابیں جو میں نے لکھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ میں آپ کو سینڈ حضور وہ کرتا آپ نے ہوں۔ فرمایا تھا میں سینڈ کروں گا، سینڈ کی نہیں ہاں آپ نے۔ ہاں، بس وہ تھوڑا مجھ سے جو ہے نا ظہور ہو گئی، جو اس کے بعد میں نکل گیا تھا، تو جی اب حضور، یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ تو یہ ضمائر کی بات یہاں پر جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ہاں جی۔ جی جی یہ حضور، یہ دیکھیں، یہ مرفوع منفصل، یہ اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا آگے چلیں ہم ذرا مجرور، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ منصوب متصل۔ اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو مال نصب میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی، اس کی بھی 14 ضمیر ہے۔ ذرا بنی میں یا ضمیر ہے،
اچھا ضربنی میں دو ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے جی، کون بتائے گا اس میں کون کون سی ضمیریں ہیں دو؟ کوئی بتائے جی؟ جی حافظ رضوان صاحب بتائیے کہ ضربنی میں دو ضمیریں ہیں، جی حضور، کون کون سی؟ ضربنی میں حضور، ہاں، ایک حضور ایک تو ضربہ، یا ہے ایک ضربہ میں ہوا اور ایک یا ضمیر حضور۔ یا ضمیر ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی حضور، ضربنا میں بھی دو ضمیریں ہیں، ضربنا نہیں ہے یہ ضربنا ہے۔ ضربنی کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے مجھے مارا۔ جی، ضربنا کا معنی کیا ہے؟ اس نے ہمیں اس مارا۔ نے ہم کو مارا۔ جی تو اس میں ہوا ضمیر جی اور حضور، نہ اس کی ضمیر، یہ دو ضمیریں آ گئیں، جی ٹھیک ہے جی۔ جی جی غلام حضور، علی صاحب سے ابھی سوال ہے کہ ضربا کا میں کتنی ضمیریں ہیں غلام علی صاحب؟ اس میں جی ضربہ کا میں اس ہاں میں جی ہوا ہوا اور کہا، اچھا، کاف لے لیجیے، ہوا کون سی ضمیر ہے؟ ہوا اور کہا۔ ہوا ضمیر کون سی ہے؟ جی حاضرہ بہن آپ بتائیں کہ ہوا سر میں مرفوع متصل، ضرب میں ہوا ضمیر کون سی ہے مرفوع متصل اور کاف ضمیر؟ سر یہ دیکھیں نا، یہ آپ یہ دے دیں گے نا، یہاں نام لکھا ہوا ہے نا، یہ کیا ہے؟ منصوب، ہاں، یہ جو یا ہے نا، یہ یا منصوب متصل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو ضرب کما میں بتائیں، ضرب کما میں کون سی ضمیر ہے حاضرہ بہن؟ سر ہوا اور کما، ہوا اور ما کما ہوا ما اور کما، کما، تو ہوا کون سی ضمیر ہے؟ ہوا مرفوع متصل، کما۔ منصوب متصل۔ اچھا جی، آگے رحمان علی کی باری ہے جی۔ رحمان علی آپ بتائیے ضربکم میں کتنی ضمیریں ہیں؟ دو ضمیریں، کون کون سی؟ ایک ہوا، ہاں، یہ کون سی ہے؟ یہ مرفوع متصل، اور کم؟ کم یہ منصوب متصل ہے۔ اچھا جی، ذرا باقی جی اس میں بتائیں گے، سمیع اللہ صاحب بتائیں گے جی، سمیع اللہ صاحب بتائیں۔ اس میں ہوا ہاں، اور اور کے ہیا کے یہ جو کاف ہے نا، کاف دبر ہاں کی، یہ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ذرا بکما میں حافظ رضوان صاحب بتائیں گے۔ حضور ضربہ کمام میں بھی دو ضمیریں ہیں، ایک اس کے اندر ہوا ہے حضور مرفوع متصل ہے، اور کمام ہاں منصوب متصل ہے۔ شاباش۔ تو ذرا بہو میں ضربہ میں حضور یہی ہے کہ ضربہ میں ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے اور ہو ہاں منصوب متصل ہے۔ منصوب متصل ہے۔ تو اب یہ میرے خیال میں آپ کو یہاں تک میں نے پڑھایا، اس کے بعد آپ تفصیل و ناز کرتے رہو، یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، ایسی کی بات نہیں، بھیجتا ہوں آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ اب جی آگے حضور، چلیں ذرا، یہ منصوب متصل ہو گیا، انہیں منصوب متصل ناصرہ ہو، ناصرہ ہما، ناصرہ یہ ہو گیا۔ اگر مجرور متصل یہ اسم اور حرف جر کے ساتھ میں متصل ہوتی ہیں، اسم کی مثال جیسے کتاب ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سارا یہاں پر انہوں نے لکھ دیا۔ تو اب ہم اسماء افعال ہم کل شروع کریں گے، اسماء افعال جو ہے نا ہم کل شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ کو ایک مرتبہ میں یہ جو ہے نا مجرور متصل یہ لکھی ہوئی ہے ساری باس، ضمیر منصوب منفصل کی بھی تعریف لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ضمیر مجرور متصل کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ذرا دیکھیں کہ بھائی مجرور متصل کس کو کہتے ہیں، کہ بھائی ضمیر مجرور متصل کی دو قسمیں، ایک مجرور بحرف الجر، نمبر دو مجرور بالاضافت۔ مجرور بحرف جر کس کو کہتے ہیں؟ اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر کی 14 ضمیریں ہیں۔ لی میں یا ضمیر محل جر میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لنا میں نا ضمیر محل جر میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لاکا، لکما، لکم، لاکے، لکما، لکن، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے ان سب میں کاف ضمیر ہے، یہ اس کی وضاحت رکھی ہوئی ہے۔ ضمیر مجرور بالاضافت اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہو، اور ضمیر مجرور بالاضافت کی کتنی ضمیریں؟ 14 ضمیریں۔ غلامی میں یا ضمیر متکلم محل جر میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یوں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات میں آپ کو ابھی سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر یہ فائدہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مبنی، یہ جو ہے نا مبنی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مبنی بالاصل، نمبر دو مبنی بالعارض۔ مبنی اصل اس کو کہتے ہیں کہ جو مبنی کو کہتے ہیں جو اصل وضع کے لحاظ سے مبنی ہو، جیسے ضربا، اضرب وغیرہ۔ اور مبنی بالعارض اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل وضع کے لحاظ سے مبنی نہ ہو بلکہ کسی عارضے کی وجہ سے مبنی ہو، جس طرح ہوا الذی وغیرہ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ جی حضور سمجھ آ گئی۔
اچھا اس کے بعد فائدہ بتاتے ہیں کہ ضمیر کی حرف کے ساتھ مشابہت کس طرح ہوتی ہے، کہتے ہیں جس طرح حرف بغیر دوسرے کلمے کے ملائے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتا، اس طرح ضمیر بھی بغیر مرجع کے ملائے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتی. جی یہ یہاں تک میرے خیال میں آپ کا سبق یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس میں مزید ابھی میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ جو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے اندر کیا بلکہ میں آپ کو ابھی سینڈ کر دیتا ہوں. حضور یہ مکمل کتاب سینڈ کر فرما دیں. جی جی